بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ آج کی اس ویڈیو میں جو آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ ہمارے ایک ویور نے مجھے سینڈ کیا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی اپنا کوئی واقعہ، کوئی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہے تو مجھے نیچے کامنٹ باکس میں سینڈ کر دے یا پھر ای میل کر دے۔ انشاءاللہ آپ کا واقعہ بھی میں اپنے چینل پہ لازمی شیئر کروں گی۔ تو چلیں انہی کی زبانی ان کا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ میرا نام عثمان ہے، میں 19 سال کا لڑکا ہوں اور سیکنڈ ایئر میں پڑھتا ہوں۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور ہر سال رمضان کے مہینے میں اعتکاف بیٹھتا ہوں۔ میں اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ گیمز میں گزارتا ہوں، لیکن آج میں آپ سے اپنی زندگی کا ایک خوفناک پہلو شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آج سے 3 سال پہلے میں جب پہلی مرتبہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف بیٹھا تو میں حجرے میں ہی نماز اور نوافل ادا کیا کرتا تھا۔ صرف افطاری کے لیے میں باہر آتا تھا یا پھر واش روم کے لیے، اور باقی کا سارا ٹائم اپنا میں حجرے میں ہی گزارتا۔ لیکن مجھے اپنے حجرے سے کچھ عجیب عجیب سی آوازیں آیا کرتی، جن کو تو میں پہلے اگنور کرتا رہا، لیکن تاک راتوں کو مجھے ایسے لگتا کہ کوئی میرے ساتھ ہو۔ میں جب نوافل ادا کر کے سونے کی گھر سے لیٹتا تو کان کے پاس ایسے لگتا جیسے کوئی آرام آرام سے تسبیح پڑھ رہا ہو، لیکن میں اس کو اپنا وہم سمجھ کے سو جاتا۔ پر وہ آوازیں آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئیں۔ میں ایک دن وضو کر رہا تھا کہ میرے کان کے پاس وہ خوفناک آواز میں آواز آئی، جیسے کوئی میرے بہت ہی قریب کھڑا میرا نام لے رہا ہو۔ میں نے پیچھے دیکھا تو میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے جلدی جلدی اور ڈرتے ڈرتے وضو کیا اور بھاگ کے اپنے حجرے میں پہنچ گیا۔ ساتھ ہی میرا کزن باسط جو میرے ساتھ اعتکاف بیٹھا تھا، اس کو جا کے اپنے ساتھ ہونے والا سارا واقعہ سنایا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ تمہارا وہم ہے، لیکن مجھے اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کو میں اب بھی محسوس کر رہا تھا۔ جیسے تیسے کر کے میرے اعتکاف کے دن پورے ہوئے۔ آج چاند رات تھی، ہم سب کو اعتکاف سے اٹھنا تھا۔ ہم نے رات کو نماز عشاء پڑھی اور باہر بیٹھے تھے۔ اتنی دیر میں سب کے گھر والوں کی آمد ہونے لگی۔ ہم سب کو سب اعتکاف کی مبارکباد دے رہے تھے۔ میں اندر اپنے حجرے میں سامان سمیٹنے گیا۔ ابھی میں اپنا سامان سمیٹ ہی رہا تھا کہ مجھے ایسے لگا کہ میرے اوپر کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اوپر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بہت حیران ہوا اور پھر سے اپنا سامان سمیٹنے لگا، لیکن اچانک سے کسی نے پیچھے سے مجھے دھکا دیا۔ میں ڈر کے باہر کی طرف بھاگا۔ سب نے میری طرف دیکھ کے میری پریشانی کا عالم پوچھا تو میں نے سب کو سارا واقعہ بتایا۔ تو میرے کزن نے فوراً سے بولا کہ اس کو گھر کی بہت یاد آ رہی ہے، اس کو جلدی سے گھر لے جاؤ۔ اس کی بات سن کر سب ہنس پڑے اور میں بھی چپ کھڑا اس کی بات پر ہنس دیا۔ لیکن میرے دل میں ایسا ڈر بیٹھ گیا کہ مجھے وہاں سے جتنی جلدی ہوتا میں گھر کو چلا جاؤں۔ لیکن بھائی لوگ اب سب سے باتیں کرتے رہے، پھر کچھ دیر کے بعد سب اپنے اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ جب میں گھر میں آیا تو گھر میں بہت زیادہ مہمان آئے ہوئے تھے۔ میں سب سے ملا، سب نے مجھے اعتکاف کی مبارک دی۔ میں تو جیسے ہوش میں ہی نہ تھا۔ میں نے سب سے بولا کہ میں اپنے روم میں جا رہا ہوں سونے کے لیے، تو اس پر سب نے کہا کہ ہاں ہاں جاؤ جاؤ، اعتکاف کی تکن ہو گئی ہوگی، جاؤ سو جاؤ۔ میں اپنے روم میں آیا اور سو گیا۔ صبح جب اٹھا تو سر میں ہلکا ہلکا درد محسوس ہوا۔
میں نے ناشتہ کیا اور کزن کے ساتھ باہر چلا گیا۔ شام کو میں جب مغرب کی نماز پڑھنے گیا تو میں نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے پہلے تو کسی کے ہنسنے کی آواز آئی، میں نے اپنے پیچھے دیکھا اور پھر اگنور کر کے اپنی تسبیح کو جاری رکھا۔ ابھی میں نے کچھ تسبیح پڑھی ہی ہوگی کہ پھر سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ میں تو ڈر گیا اور جلدی سے مسجد سے نکل آیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ مجھے ایسے لگا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں نے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بھاگ کے گھر آ گیا۔ کیونکہ ہمارا گھر مسجد سے زیادہ دور نہیں تھا، میں بھاگ کے اپنے روم میں آ گیا۔ 15 منٹ یا 20 منٹ کے بعد مجھے شدید قسم کا سر درد ہونے لگا۔ میں سر کے شدید درد کی وجہ سے رونے تک کو آ گیا۔ میری حالت دیکھ کے امی نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو میں نے سر درد کا بتایا۔ انہوں نے سر درد کی گولی دی اور بولنے لگی یہ لو یہ کھاؤ ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن سر درد ایسا تھا کہ میں پوری رات نہ سو سکا۔ گھر والوں نے میری یہ حالت دیکھ کے مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے میرا ٹیسٹ کیا تو سب نارمل تھا۔ ڈاکٹر صاحب بہت حیران ہوئے کہ لڑکی کی اتنی خراب حالت ہے اور ٹیسٹ میں کچھ نہیں آیا، سب نارمل ہے۔ ڈاکٹر نے پھر سے ٹیسٹ کیا، لیکن اس بار بھی وہ ٹیسٹ پہلے ٹیسٹ کی طرح نارمل ہی تھا۔ ڈاکٹر نے میرے ابو کو مشورہ دیا کہ اس کو کسی پیر یا عامل کو دکھایا جائے، تو ابو مجھے واپس کر لے آئے اور شام کو اپنے ساتھ ایک عامل لائے۔ میں ان کے پاس گیا، سلام کیا ہی تھا کہ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور کہا ادھر بیٹھو۔ تو میں ان کے پاس بیٹھ گیا، لیکن میں بہت ڈر رہا تھا۔ انہوں نے کچھ پڑھا اور میرے اوپر پھونک ماری، جس کی وجہ سے مجھے بہت نیند آنے لگی۔ انہوں نے بولا بیٹا تم اپنی آنکھیں بند کر لو۔ تو میں نے آنکھوں کو بند کر لیا، جس کے بعد مجھے کچھ بھی ہوش نہ رہا۔ جب میں ہوش میں آیا تو پیر صاحب میرے ساتھ بیٹھے مسکرا رہے تھے اور مجھے بتایا بیٹا تم کو ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں، وہ جن زادی ہے اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ وہ آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں دے گی، بس کبھی کبھی آپ کو ایسا لگے گا جیسے کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے۔ پیر صاحب کی یہ بات سن کر میرے ابو پریشان ہو گئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ جن زادی میرے بیٹے کو نقصان تو نہیں پہنچائے گی؟ پیر صاحب ہنسے اور انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ نیک اور مسلمان جن زادی ہے، یہ آپ کے بیٹے کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آپ کو پریشان ہونے کی یا ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں۔ پیر صاحب کی یہ بات سن کر میرے ابو خاموش ہو گئے۔ آج بھی مجھے وہ محسوس ہوتی ہے اور کبھی کبھار ایک خوبصورت لڑکی کے روپ میں نظر آتی ہے۔ میں اب بالکل بھی نہیں ڈرتا اس سے۔ تو یہ تھی میری زندگی کی ایک دلساز کہانی جو آج بھی میرے ساتھ ہو رہی ہے۔